دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھے، دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ رکھے، دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی جھجک نہ رکھے، دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا رعب نہ رکھے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ جن کو یہ خوف ہو کہ فلاں بات ہو جائے گی، فلاں کیا کہہ دے گا، فلاں دفعہ ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ ایسے کر دے گا، ویسے کر دے گا، وہ مسجدوں کو نہیں آباد کرتے، وہ مسجدوں کو نہیں آباد کر سکتے۔ مسجد ہمیشہ دلوں اور لوگ آباد کرتے ہیں۔ مسجد ہمیشہ کام کی لگن اور محنت اور جدوجہد اپنے دلوں میں رکھنے والے آباد کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے اوصاف بتائے ہیں۔ اگر کوئی اور کہتا تو ہم کہتے شاید بتانے میں کوئی نقص رہ گیا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ مسجد ہمیشہ یہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اور پھر فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ ٹائٹل کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو میرے ہاں کامیاب لوگ، یہ لوگ تو میرے ہاں وہ ہیں جن کو انعام دیا جائے گا، یہ لوگ تو میرے ہاں ہدایت یافتہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کی آبادی کا انسانی معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر گیا تو ان کو قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مل گیا، سردار کا نام تھا ثمامہ بن اسد۔ اس لشکر نے ان کو پکڑا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ یہ ہمیں ایک آدمی ملا ہے، کافر ہے، دشمن ہے، ہم آپ کو یہ حوالے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، قوم کا سردار ہے، دشمن ہے، کافر ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، فرمایا مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ ایک دن بندے رہے، دیکھا کوئی آتا ہے آ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی آتا ہے آ کے تلاوت کرتا ہے، کوئی دین سیکھتا ہے، کوئی اعمال کرتا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ تعلق میں اپنا مضبوط کردار ادا کرتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی مشورے کرتا ہے۔ سارا دن مسجد کے اعمال دیکھے، اگلے دن آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے میں ایمان تو قبول نہیں کرتا، قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کریں، اس لیے کہ میں نے بھی خون بہایا ہوا ہے، میں بھی قاتل ہوں، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کرنا چاہیں تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ ایک اچھے آدمی پہ، ایک احسان کی قدر کرنے والے پہ احسان کریں گے۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا مرضی مجھ سے مانگے، میں آپ کو مال دینے کو تیار ہوں۔ پہلا دن اسلام قبول نہیں کیا، دوسرے دن بھی مسجد میں بندے ہوئے ہیں، کھانا پینا سب وہیں میں ملتا ہے۔ اب دوسرا دن ہے، پھر مسجد کے اندر بندے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کیا خیال ہے ثمامہ؟ وہی جواب دیا اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کریں، اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو احسان کریں، مال چاہیے تو مال مانگے، اسلام قبول نہیں۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ایمان قبول کرو، نہیں کرتا، کیا خیال ہے؟ وہی جملے دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے کو ثمامہ کی گرہ کھول دو، رسیاں کھول دو، آزاد کر۔ وہاں سے اٹھے، قریب ایک چشمے پہ گئے، وہاں جا کے غسل کیا، بخاری کی روایت ہے۔ غسل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھ پہ اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ کیوں اسلام قبول؟ دو یہاں پہ بڑے عجیب نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بندے ہوئے تھے ان کو اسلام قبول کیا، باہر کیوں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈر کے مارے اسلام قبول کیا، آزادی کی خاطر اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کیوں کیا؟ مسجد کے ماحول سے متاثر، کسی نے کوئی دعوت نہیں دی، مسجد کا ماحول ایسا تھا، سیکھنے سکھانے کی مجلسیں تھیں، نشستیں تھیں، وہاں پہ علم سکھایا جا رہا تھا، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، نماز جو ہے وہ سیکھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑا دشمن بھی مسجد کے اندر جب وقت گزارتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسجدیں تھی جو آباد تھی، یہ وہ مسجدیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یہ وہ مسجدیں ہیں جو میرے اور آپ سے مطلوب ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال